نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے معاملہ ہے۔ نیب نے 50 کروڑ سے کم کرپشن کے مقدمات واپس لے لیے۔ چیف جسٹس صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کس قانون کے تحت یہ تفریق جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ نیب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ نیب کے حوالے سے بخاری صاحب پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی کہ نیب ایک ادارہ ہی ایسا ہے جو کہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اکثر سیاستدانوں نے یہ کوشش بھی کی کہ جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے یا اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو یہ جو تمام معاملہ ہے اب یہ کس طرف جا رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے میرے خیال میں کافی سیریس قسم کے ریمارکس ان کے اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ نیب کے حوالے سے پہلی دفعہ نہیں اٹھا ہے۔ بہت دیر سے سیاسی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ خود سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ دس از این انسٹیٹیوشن فار پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ، لیکن اس کے اوپر کبھی کنسرن نہیں ہوا ان کو۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ پہلی دفعہ سیاسی لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے نیب کے ذریعے؟ جی نہیں۔ طویل سلسلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ جناب آپ اس وقت کہاں تھے جب پاناما جیسے کیس کے اندر نیب کے تحت ایک جی آئی ٹی بنا کے اور ایک سابق پرائم منسٹر صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا، ان کو نااہل کیا گیا تھا؟ آپ تب کہاں تھے جب احمد فواد اور اسد چیمہ کو 2.5 سال جیلوں میں رکھا گیا نیب کے ذریعے، اور ایک رتی کچھ ثابت نہیں ہوا، اور اب آپ نے خود کہا ہے یہ کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان کا کون ازالہ کرے گا؟ تب آپ کہاں تھے؟ تب سپریم کورٹ کہاں تھی جب ایک ویڈیو دکھا کے اس کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات اور سنگین مقدمات قائم کیے گئے تھے؟ آپ تب کہاں تھے؟ تو ایک تو مجھے یہ کنسرن جو ہے یہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے پھر ایک ریمارک دیا ہے کہ ان ترامیم کے ذریعے چیف جسٹس کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ سے میرا سوال ہے، انتہائی مؤدبانہ سوال ہے، کیا پارلیمنٹ کو آئندہ قانون سازی کے لیے آپ سے ایڈوانس اجازت لینا ہوگی؟ کیا آپ پارلیمان سے اوپر ہیں؟ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے نا کہ آپ کی مرضی کے قوانین بنائے اب پارلیمنٹ تو بنائے گی عوام الناس کی مرضی اور ان کے مفاد میں قوانین، انصاف کے تقاضوں کے مطابق قوانین۔ آپ سے پوچھ کے تھوڑی بنائیں گے، یا آپ کی مرضی اور آپ کی خواہش کے قانون تھوڑی بنائے جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ پہلے سب سے پیش کس نے کی تھی؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے کی تھی، اور میرا ذاتی خیال اس وقت تھا، اور میں نے اس وقت کہا تھا یہ کہ یہ اس لیے اس کو مائلڈ کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کے بعد اب ان کی باری آئے گی، ظاہر ہے نا کہ آنے والی حکومت پھر ان سے انتقام لے گی نا۔ اگر اس کو انتقام کے لیے انہوں نے خود استعمال کیا ہے، اب وہ کہاں کہاں استعمال کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق صاحب 2.5 سال جیلوں میں رہے، کیا ثابت ہوا ان کے خلاف؟ کون سے شواہد ہیں جن کے تحت ان کو کوئی سزا ہوئی؟ آپ نے خاقان عباسی کو جیل میں رکھا، آپ نے شہباز شریف کو جیل میں رکھا، آپ نے حمزہ شہباز کو جیل میں رکھا، کیا ثابت ہوا؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو یک طرفہ درد ہے نا، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک عوام الناس کی بات کرنا چاہیے، پرسن اینڈ پارٹی اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ فیصلے پچھلے کافی عرصے سے ہو رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی کے بینچ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس کا نام جسٹس منصور علی شاہ ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ ترامیم کو کسی شہری نے نہیں، پارلیمان کے ایک بھگوڑے نے چیلنج کیا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں اشارہ کس طرف ہے؟ کون بھاگا ہے پارلیمنٹ سے؟ جی۔ دوسرا وہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ عوامی ہوتا تو اس کو کوئی شہری یا کوئی مالیاتی ادارہ چیلنج کرتا، اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں جو اب اس کی گرفت میں ہے، چیئرمین پی ٹی آئی اوبیسلی۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ آپ کچھ کہنے لگی تھی؟ ہاں میں بالکل یہی کہنے لگی تھی کہ یہ ویسے بڑا سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے کہ یہ ایک پارلیمنٹ کے بھگوڑے سیاستدان نے جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، انہوں نے بہت ہی باتیں، اور یہاں تک بھی انہوں نے بخاری صاحب کہا ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اس مقدمے کو اتنے عرصے سے سن کیوں رہے ہیں۔ یہ بھی کریکٹ، انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کو فل کورٹ میں سن لیں تاکہ اس کے اوپر کوئی ابہام نہ رہے، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، لیکن وہ چیف جسٹس صاحب نے نہ پہلے مانی تھی کسی کی، نہ اب مانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ عدالت نے نیب ترامیم سے مستفید ہونے والے
लोगों की नई फहरिस्त तलब कर ली है, ठीक है जी। کہ بینیفیشری کون اس میں صرف کوئی ایک پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں جن کو فائدہ پہنچا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں، اس میں بہت سی پارٹیوں کے لوگ ہیں، لیکن وہ چونکہ ترمیم کے تقاضوں کے عین مطابق ہے کہ 50 کروڑ سے کم کے کیسز نیب نہیں سن سکتی، تو اس کا فائدہ تو ان کی پارٹی کو بھی ہونا تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب نہیں تو اس کے بھی بہت سارے بینیفیشریز ہوں گے بخاری صاحب. Absolutely. 50 کروڑ ایک بڑی رقم ہوتی ہے، کیا اس سے نیچے کے لوگ جو ہیں وہ چیف کیا منسٹر صاحب کا کنسرن ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان ترامیم کے ذریعے بہت سے جرائم یا تو ختم کر دیے گئے ہیں یا تبدیل کر دیے گئے ہیں. یہ کنسرن بہت جینوئن ہے، پتہ لگنا چاہیے اس کو. یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان ترامیم کے حوالے سے بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے. ان کا مطلب کہ چند خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا فائدہ عوام الناس کو ہونا چاہیے. تو یہ ایک صورتحال جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. آنے والے دنوں میں اس کا کیا فیصلہ نہیں تو ہوگا؟ بخاری صاحب اس کو اسپیسیفک کرنا کس حد تک ٹھیک ہے کہ مطلب جی 50 کروڑ، وہی جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ 50 کروڑ کی حد کو مقرر کرنا، اور 50 کروڑ ایک بڑی رقم ہوتی ہے، تو اس سے نیچے کے لوگ کیا کم کرمنل ہیں؟ مطلب وہ کہتے ہیں نا چوری تو چوری ہوتی ہے، چاہے 1 روپے کی ہو یا اس کی وجہ اور ہے، اس کی وجہ اور ہے. یہ 50 کروڑ کی لمٹ اس لیے طے کی گئی ہے کہ احتساب کے لیے دیگر ادارے موجود ہیں، اینٹی کرپشن موجود ہے. وہ کاہے کے لیے ہے؟ اینٹی کرپشن کا مطلب بھی تو احتساب ہی ہے نا. تو کئی ادارے ہیں جو یعنی احتساب کر سکتے ہیں. کچھ ایسے بڑے ادارے ہیں جن کے اندر اپنا احتساب کا سسٹم ہے، فوج اس کی مثال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں نیب اس کا پڑے. مطلب ہے کہ اس کے ادارے کے اوپر لوڈ کم کرنے کے لیے یا وہ کریکٹ آپ دیکھ لیں نا کہ ہمارے ہاں انصاف کا سسٹم کا کیا حال ہے. 55,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں نا، اور بقول خواجہ آصف کے اگر صرف فائنینشیل میٹرز کے فیصلے کر دیں گے تو 2,700 پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ پاکستان کو مل جائیں گے. اور یہ جو ہم کشکول لیے پھر رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، اس کی نوبت نہیں آئے گی. تو میرے خیال سے ہم عدالت سے یہ توقع کر سکتے ہیں عدالت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں فیصلے ضرور کریں. یہ آپ کا رائٹ بھی ہے، آپ سے یہ توقع بھی ہے، لیکن پرسن اسپیسیفک فیصلے نہ کریں، جو کہ ہو رہا ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے صحیح ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.